بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول کریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ فقہاء کرام کو یہ نصیحت کرتے اور علماء کرام کو یہ نصیحت فرمائی: اے اہل علم، اپنے علم پر عمل کرو اور اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہے وہ اللہ کے راہ میں دے دو، لیکن ضرورت سے زائد بات کو اپنے پاس رکھو۔ بات وہی کرو جو تمہیں تمہارے پروردگار کے پاس نفع دے۔ اے صاحب علم، جو کچھ تم جانتے ہو اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم اپنے رب سے ملو گے تو تمہارے لیے کوئی عذر حجت نہیں ہوگی۔ تمہارا علم کے مطابق عمل نہ کرنا تمہارے اوپر عذر اور حجت کو قطع کر دے گا۔ اے صاحب علم، جب تم دوسرے لوگوں کو اللہ پاک کی اطاعت کا حکم دیتے ہو تو تمہارے لیے ضروری بات ہے کہ خود تم اللہ پاک کی معصیت سے بچتے رہو۔ اے صاحب علم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے عمل میں تم طاقتور ہو اور اپنے عمل میں کمزور۔ اے صاحب علم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے اعمال میں مشغول رہو اور اپنے اعمال کی فکر چھوڑ دو۔ اے صاحب علم، علماء کی تعظیم کرو، ان کی مجلس میں بیٹھو، کان لگا کر ان کی باتیں سنو اور ان کے تنازعات اور جھگڑوں سے الگ رہو۔ اے صاحب علم، علماء کی تعظیم اور ان کے علم کی وجہ سے کرو، جہلاء کی تحقیر ان کے جہل کی وجہ سے کرو، مگر جہلاء کو اپنے سے دور مت ہٹاؤ بلکہ ان کو قریب کرو اور ان کو تعلیم دو۔ اے صاحب علم، کسی مجلس میں کوئی بات اس وقت تک مت کرو جب تک کہ اس سے اچھی طرح سمجھ نہ لو۔ کسی کی بات کا جواب بھی اس وقت تک نہ دو جب تک تم خود اس کو نہ سمجھ لو۔ اے صاحب علم، اللہ پاک کے بارے میں مغرور نہ ہونا کہ اس سے غافل ہو جاؤ کہ اس کے حکم کی تعمیل چھوڑ دو، اور لوگوں کے بارے میں بھی مغرور نہ ہونا کہ تم ان کی خواہشات کا اتباع کرنے لگ جاؤ، اور دیکھو کہ اس چیز سے بچتے رہو جس سے اللہ پاک نے تمہیں تمہارے نفس کے بارے میں ڈرایا ہے، اور لوگوں سے بھی بچتے رہو کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اے صاحب علم، جس طرح دن کی روشنی سورج کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح حکمت بھی اللہ پاک کی اطاعت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اے صاحب علم، جس طرح کھیتی بغیر پانی اور مٹی کے درست نہیں ہوتی، اسی طرح ایمان بغیر علم عمل کے درست نہیں ہوتا۔ اے صاحب علم، ہر مسافر اپنے لیے توشہ بناتا ہے اور اسے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ہر عمل کرنے والا اس دنیا میں جو عمل کرتا ہے آخرت میں اسے اس کی ضرورت پڑے گی اور وہ محتاج ہوگا۔ اے صاحب علم، جب اللہ پاک تمہیں عبادت پر ابھارتا ہے اور اس کی ترغیب دلاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں عزت اور کرامت سے نوازنا چاہتا ہے، لہٰذا تم اللہ پاک کی عزت اور کرامت کو چھوڑ کر ذلت کی طرف مت جاؤ۔ اے صاحب علم، اگر تم لوہا اور پتھر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھو تو یہ بات تمہارے لیے آسان ہوگی، اس بات سے کہ تم ایسے لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کرو جو تمہاری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، اور اس شخص کی مثال جو ایسے لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کرتا ہے جو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ایسے ہی جیسے کوئی شخص مردوں کو پکارے اور آوازیں دے یا کھانے کے دسترخوان یا اہل قبور کے سامنے رکھ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، یعنی اس کو قرب خداوندی حاصل ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے بندوں سے قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے سخاوت کی صفت کی وجہ سے اسے تعلق اور محبت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور جنت سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے، اور بخیل کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کی نعمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی دور ہے کیونکہ اس کی کنجوسی کی وجہ سے وہ اس سے الگ اور بے تعلق رہتے ہیں، اور جنت سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے۔ بلا شبہ ایک بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار کنجوس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔